اچھا، تو ایک طرف شاندار سفارتی پروٹوکول اور دوسری طرف ٹھوس اقتصادی پالیسیاں۔ پاکستان کے وزیر اعظم کے حالیہ دورہ چین نے واقعی کئی نئی بحثوں کو جنم دیا ہے۔ اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید، جہاں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ محض ایک روایتی یا عام سا دورہ کیوں نہیں تھا، بلکہ اگر غور کیا جائے تو یہ دونوں ملکوں کے تعلقات کے ایک بالکل نئے باب کی شروعات لگتی ہے۔ تو چلیں سیدھے اصل بات پر آتے ہیں۔ شروعات ہی ذرا ایک غیر معمولی سفارتی استقبال سے کرتے ہیں۔ ذرا اس منظر کا تصور کیجیے۔ ذرائع نے اسے کچھ یوں بیان کیا ہے کہ گاڑیوں کی لمبی قطاریں جو گننے سے بھی ختم نہیں ہو رہیں۔ مطلب یہ کوئی عام سا روایتی استقبال نہیں تھا، یہ دراصل ایک بہت واضح پیغام تھا کہ اس دورے کو کتنی زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے۔ یہ شاندار پروٹوکول سچ میں اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ دونوں ممالک آج کل اپنے ان سفارتی تعلقات کو کس اونچی سطح پر دیکھ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہانگزو میں آمد اور وہاں دیے گئے سفارتی پروٹوکول کی۔ دیکھیں، ہانگزو میں طیارہ لینڈ ہونے سے پہلے ہی وہاں سیکیورٹی کا ایک زبردست اور وسیع جال بچھا دیا گیا تھا۔ ہوٹل تک جانے والے تمام راستے مکمل طور پر بند، اور سب سے کمال کی بات یہ تھی کہ سڑکوں کے دونوں کناروں پر مقامی لوگ کھڑے تھے، اور وہ بھی پاکستانی پرچم لہراتے ہوئے۔ وہ اس قافلے کا اتنی گرم جوشی سے استقبال کر رہے تھے کہ کیا کہنے۔ یہ مناظر دیکھ کر صاف لگ رہا تھا کہ یہ تعلق صرف حکومتی سطح تک محدود نہیں ہے، بلکہ عوام کے دلوں میں بھی اس کی جڑیں کافی گہری ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس اہم سسٹر پروونس معاہدے کو جو پنجاب اور زیجیانگ کے درمیان ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ معاہدہ دراصل ہے کیا؟ تو بات یہ ہے کہ اس سسٹر پروونس معاہدے کے تحت پاکستان کے صوبے پنجاب اور چین کے صوبہ زیجیانگ کے درمیان تقریباً ہر شعبے میں تعاون کو ایک باقاعدہ اور باضابطہ شکل دے دی گئی ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اب سفارتکاری صرف اسلام آباد اور بیجنگ کی راہداریوں تک محدود نہیں رہی، بالکل نہیں۔ اب یہ صوبائی اور علاقائی سطح پر بھی مضبوط ہو رہی ہے، اور یہ ایک ایسا قدم ہے جس کا اصل مقصد معاشی ترقی کے فائدے سیدھا مقامی لوگوں تک پہنچانا ہے۔ یہ واقعی ایک بڑی تبدیلی ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے ایک اور انتہائی اہم موڑ کی، یعنی سی پیک 2.0 کی طرف منتقلی۔ اگر ہم ماضی اور مستقبل کا موازنہ کریں تو ایک بہت ہی واضح بلکہ ایک بہت بڑا فرق سامنے آتا ہے۔ یاد کریں، سی پیک کا جو پہلا مرحلہ تھا یعنی 1.0، وہ بنیادی طور پر سڑکوں کا جال بچھانے اور فزیکل انفراسٹرکچر کی تعمیر کے گرد گھومتا تھا، لیکن اب گیم بالکل بدل چکی ہے۔ اب پوری توجہ سی پیک 2.0 پر ہے۔ اب صرف سڑکیں بنانے کے بجائے سارا فوکس ٹیکنالوجی، جدید زراعت اور مینوفیکچرنگ پر ہے۔ ان چیزوں کے ذریعے مستقبل کی ایک انتہائی مضبوط معاشی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ دیکھا جائے تو یہ دنیا کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے بالکل عین مطابق ہے۔ تو یہ تبدیلی دراصل کن شعبوں میں آ رہی ہے؟ یہ ہیں آئی ٹی، ای کامرس، جدید زراعت، مینوفیکچرنگ، اور سب سے بڑھ کر قابل تجدید توانائی یعنی رینیویبل انرجی۔ یہ وہ نئے اور مضبوط ستون ہیں جن پر اب دونوں ملکوں کے معاشی تعلقات کی پوری عمارت کھڑی کی جا رہی ہے۔ اب یہ محض کوئی تعمیراتی منصوبہ نہیں رہا، بلکہ ایک ایسی زبردست معاشی شراکت داری بن چکا ہے جو 21ویں صدی کے چیلنجز، خاص طور پر موسمیاتی تبدیلی اور ڈیجیٹل دور کی ضروریات سے نمٹنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ اور آخر میں اب وقت آ گیا ہے اس پوری سفارتکاری کا مختصر جائزہ لینے کا۔ ان تمام حقائق اور باتوں کو سامنے رکھیں تو ذہن میں ایک بڑا ہی دلچسپ سوال ابھرتا ہے۔ ذرا سوچیں، ایک طرف تو ہم نے بے مثال سفارتی پروٹوکول اور عوامی سطح پر زبردست گرمجوشی دیکھی، اور دوسری طرف سسٹر پروونس معاہدے اور سی پیک 2.0 جیسے بالکل ٹھوس معاشی اہداف کی بنیاد بھی رکھی گئی۔ اس ساری صورتحال اور مستقبل کے ان بڑے ارادوں کو دیکھتے ہوئے اس موجودہ سفارتی کاری کو 10 میں سے کتنے نمبر دیے جانے چاہیے؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ اس معلوماتی جائزے میں ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔